السلام علیکم ناظرین، میں خولا ولایت اکنامک انالیسس آف پاکستان کے 6 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے بارے میں، اور اس سے پہلے چونکہ ہم مختلف اکنامک پرابلمس کے بارے میں بات کرتے آئے، اور ہر پروگرام کے اینڈ میں میں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس کے سلوشن پہ بھی بات کریں گے۔ کچھ احباب نے جب پروگرام دیکھے میرے پچھلے، تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ آپ مسائل کے بارے میں بتا رہی ہیں لیکن ان کے حل کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ سلوشن کی طرف آئیں اور اس بات پہ بات کریں کہ ہمارے جو بھی ابھی تک ہم نے اکنامیکل پرابلمس ڈسکس کیے ہیں ان کے کیا پاسبل سلوشنز موجود ہیں۔ پاکستان کے اکنامیکل پرابلمس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے خرچے بہت زیادہ اور ہماری آمدن بہت کم ہے، اور چونکہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں خرچے پہلے کیے جاتے ہیں اور آمدن بعد میں کلیکٹ کیے جاتی ہے، یعنی ایکسپینڈیچرز آپ کے پہلے ہوتے ہیں اور ریونیوز بعد میں کلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ریونیو کلیکشن میں ڈیفیسٹ دیکھا ہے، اور پچھلے 20-25 سالوں میں یہ ڈیفیسٹ بہت بری طرح سے بڑھتا آ رہا ہے۔ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی بار بار جانے کا ریزن یہی ہے کہ ہمارے ٹیکس ریونیو یا ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے ہر شعبے میں مسائل ہیں۔ ہماری صنعت ترقی نہیں کر رہی ہے، ہماری زراعت جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے، ہمارے بزنسز جو ہیں وہ جو ریونیو ارن کر رہے ہیں اس کے مطابق ٹیکس پے نہیں کرتے، اور جو اسمال لیول کے بزنسز ہیں ان کو بے انتہا ٹیکسیشن کا سامنا ہے۔ گورنمنٹ آفیسز میں جو ورکنگ ہونی چاہیے، جو پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، ویسٹیج زیادہ ہے، ٹائم ویسٹیج زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ محکموں کے اوپر امپلائیز کا برڈن بہت زیادہ ہے، ان کی افورڈیبلٹی سے کہیں زیادہ ہے، یعنی مین پاور جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ موجود ہے۔ یہ نہ صرف فیڈرل کے اداروں میں ہے بلکہ پروونشل اداروں میں بھی یہ نقص پایا جاتا ہے۔ پھر پروڈکٹیوٹی کی بات کی جائے تو ہم اپنے ریسورسز کی بیسٹ یوٹیلائزیشن یعنی کہ میکسیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز نہیں کرتے، اور جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ٹیکنیکل اور کیپٹل ریسورسز کی شدید کمی موجود ہے۔ ہیومن ریسورس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ انسکلڈ ہے، جس کی وجہ سے ٹائم اور ریسورسز کا ضیاع زیادہ ہوتا ہے اور پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے۔ ہمیں ہر شعبے کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے، یعنی اگر پاکستان کے بیسک مسائل کا حل ڈھونڈا جائے تو ہمیں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، آپ اپنی ٹیکسیشن کو ریسٹرکچر کریں اور اس کے اندر ریفارمز لے کے آئیں۔ سیکنڈ، آپ اپنی صنعت اور زراعت کو بھی اسٹرکچرڈ کریں اور اس میں بھی ریفارمز لے کے آئیں۔ یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کی۔ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ ہم بین الاقوامی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی جب بات کرتے ہیں کسی ملک کو درپیش معاشی مسائل کی، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے، وہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، وہاں لوگوں کے پاس تعلیم اور صحت کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، وہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت لو ہے، وہاں پر کیپٹا انکم بہت کم ہے، شاید انڈسٹری ترقی نہیں کری۔ ہم ان سارے مسائل کا شکار ہیں، لیکن انٹرنیشنلی بھی اب پاورٹی یعنی کہ غربت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ان ایکوالٹی ہے۔ ان ایکوالٹی مینز دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو آزادی سے لے کے اب تک ہم مسلسل کلاس ڈفرینسز کا شکار ہیں۔ ہمارے یہاں امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ان شارٹ میں بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے ہاں 95% پاپولیشن کا پیسہ صرف 5% پاپولیشن کے پاس ہے، اور جو آپ کو ہر روز نئے پلازا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آپ کے ہاں کنزمپشن میں کنٹینیولی انکریز ٹرینڈ ہے، وہ ٹرینڈ صرف اسی ایلیٹ کلاس کے ایکسپینڈیچر کی وجہ سے ہے۔ لوگ جس وقت اس پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ کی جو بچی کھچی انڈسٹری ہے وہ چل رہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان کی کنزمپشن کا میجر حصہ امپورٹ گڈز اینڈ سروسز کے اوپر محیط ہے، جس سے لوکل انڈسٹری کو کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
یہ جو پاکستان کا ایک ایلیٹسٹ کرائیٹیریا ہے، یہ کرائیٹیریا کیا خود اپنے طور پہ پیدا کیا گیا، یعنی یہ کانشیسلی پیدا کیا گیا، ڈیلیبریٹلی پیدا کیا گیا، یا یہ اسٹرکچرڈ اکانومی نہ ہونے کی وجہ سے، ریفارمز نہ کرنے کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ والے مسائل درپیش ہوئے کہ آپ کے ایلیٹسٹ جو ہیں وہ آپ کی پوری اکانومی چلا رہے ہیں۔ ناظرین، جس وقت ہم پاکستان کی آبادی کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو امیر ہے، جس کے پاس آپ کی باقی 95% آبادی کا پیسہ موجود ہے، ان کے پلازاز میں، ان کے کیپٹل میں، ان کی گاڑیوں کی تعداد میں، ان کے لگزوریس آئٹمز میں، ان کے لائف سٹائل میں تو دن بدن بہتری آ رہی ہے، لیکن جو پاکستان کا غریب طبقہ ہے، جو کہ ایک میجورٹی پاپولیشن ہے، ان کے لائف سٹائل میں، ان کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ بڑھتے ہوئے ٹیکسز کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے، صنعت کے نہ ہونے کی وجہ سے، بہت ساری امپورٹ پروڈکٹس کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کی وجہ سے، زراعت میں پسماندگی کی وجہ سے، جو آپ کی اسمال اسکیل انڈسٹری ہے اس کے نیگیٹو گروتھ کی وجہ سے آپ کا جو طبقہ ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے، وہ تعلیم اور صحت کی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا کنکلوژن میں نے ایسے کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید IMF ہماری ساس ہے۔ IMF is not our mother-in-law but our elite classes، یعنی کہ IMF آپ کی ساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک ملک میں موجود آپ کی ایلیٹ کلاس جو ہے وہی آپ کی ساس ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہی ایلیٹ کلاس ہے جو کسی نہ کسی طرح آپ کی کیبنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جو آپ پہ رول بھی کرتی ہے، آپ کے لیے پالیسیز بھی بناتی ہے، یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جو ہر روز نئے پلازاز بھی بناتی ہے، یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کو روزگار کے مواقع مہیا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ملکوں میں بھی اب ان کو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا سامنا ہے، یعنی جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے خرچ کریں، اسی لیے لوگوں نے اپنے کسینوز بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے لوگوں نے اپنے پولو گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی سوئمنگ پولز بنائے ہوئے ہیں۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جانے کی اب ان کو ضرورت نہیں، وہ ان کے ریزیڈنسز کے اندر ہی موجود ہے۔ اس طرح کی کنزمپشن یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے پاس اس حد تک پیسہ ہے جس حد تک آپ کے پاس خرچ کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس 3 ٹائم کا کھانا، یعنی کہ ایک وہ $1 کرائیٹیریا جو ہے وہ بھی وہ فلفل نہیں کرتے اور وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ آخر ایسا کیا یہ کیپٹلزم کا مس یوز ہے، یا ایسا کیا میجیکل ٹرک ہے جو دن بدن اس گیپ میں جو عام لوگوں کے اور ایلیٹس کے درمیان ہے اس میں مسلسل اضافہ کرتا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے بیڈ گورننس۔ اس کی ہمارے ہاں بہت بڑی ریزن جو ہے وہ نان اسٹرکچرل اکانومی ہے، جس کو ہم نان ڈاکومنٹڈ اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے ہاں محکمے جو ہیں وہ اپنی فل کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کرتے، آپ کے ہاں جو محکمے ہیں ان میں لوگ ریکوائرمنٹ سے زیادہ بھرتی کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے، اس میں وہ والے ادارے بھی شامل ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہیں چاہے وہ پروونشل ہیں، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ لوگ بھرتی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہم محکموں کو کس طرح ریفارم کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، آپ محکموں کو اس طرح سے ریفارم کریں کہ جتنی ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کے پاس ریسورسز ہوں، باقی ریسورسز وہ ڈی سینٹرلائز کر دیں۔ گورنمنٹ کو ڈی سینٹرلائزیشن کے فارمولے پہ کام کرنا چاہیے، یعنی کہ نہ صرف صحت، تعلیم، بلکہ بھرتی کرنے کا کرائیٹیریا بھی صوبائی گورنمنٹس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مینجمنٹ کا ایک بیسک پرنسپل ہے، جتنی زیادہ آپ سینٹرلائزیشن رکھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کنٹرول ان ون ہینڈ رکھتے ہیں، اتنی ان افیکٹو گورننس جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور اتنی مس مینجمنٹ ہوتی ہے چیزوں کی۔ جتنا آپ ان کو ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں، یعنی اپنی پاور کو آگے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اتنی جو ہے وہ پراپر مینجمنٹ سامنے آتی ہے اور جس کے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے، 18th امینڈمنٹ کے مطابق ایسے ہوا بھی کہ تعلیم اور صحت کا رائٹ جو ہے
اس کے ادارے بنانا، ان اداروں کو کیسے چلانا، ان کے سارے فیصلے، ان کی پالیسیز، یہ سب پروونشل گورنمنٹس کے انڈر آ گیا۔ اگر پروونشل گورنمنٹس اپنی گورننس کو افیکٹو بنانا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے، اپنا لا اور جوڈیشری، اس کو بھی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ریسٹرکچر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوروکریسی میں شامل ہیں، وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کریں بلکہ پبلک ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ ہمارے یہاں پبلک ویلفیئر کا کنسیپٹ تو اسٹیٹ میں بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم وہ لوگ ہیں جو آزادی سے اب تک صرف انڈیویجولز حکمرانوں کے انڈر جو ہیں وہ پستے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی بھی اسٹیٹ نہیں بنی، کیونکہ اسٹیٹ اگر موجود ہو اور اسٹیٹ فلی افیکٹو ہو تو کوئی دنیا کا ایسا معاشی نظام نہیں ہے جو بہتری کی طرف گامزن نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو بہت کم چانس ملا اور ملٹری گورنمنٹس نے زیادہ تر جو ہے حکومت سنبھالی۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن بہت ویک ہے۔ ہم اپنے ریونیوز اس لیے ارن نہیں کر پاتے کیونکہ ہر سال ہمیں بری طرح ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان پہ ہر طرح کا ٹیکس لاد دیا جاتا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ پاکستان کے ٹیکس سٹرکچر سسٹم میں کیا مسائل ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بہت زیادہ ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بہت کم ہے۔ پوری دنیا کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا شامل ہے، جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے، جیسے انکم ٹیکس ہے، جو ڈائریکٹلی آپ کی انکم پہ لگتا ہے اور اس کا بیسک یعنی رول آف تھمب یہ ہوتا ہے اور جو ہونا بھی چاہیے وہ یہ کہ ایوری انکم شوڈ بی ٹیکسیبل۔ اگر آپ جتنی آمدنی کماتے ہیں اور وہ آمدنی آپ کے خرچے سے زیادہ ہے تو اس پہ گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے، اس کو ٹیکسیبل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے تک بہت سارے محکموں کی آمدنی جو ہے اس کو ایگزمپٹ قرار دیا گیا۔ دوسری طرف ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکسز، ان کی شرح بہت کم ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح بہت کم ہے۔ پوری دنیا کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو سپورٹ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز بیسک ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ہماری حکومت ہر دفعہ جب بجٹ بناتی ہے تو اس میں ٹیکس کلیکشن کے 3 بیسک پارٹس ہیں۔ نمبر 1 ڈائریکٹ ٹیکسز، نمبر 2 انڈائریکٹ ٹیکسز، نمبر 3 سیل ٹیکس۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر سیلز ٹیکس ہیں اور ادر ٹیکسز شامل ہیں۔ اب سیلز ٹیکس جو ہے، جو جی ایس ٹی ٹیکس ہے، اس کا اطلاق ایک عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کو سرٹن اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہیڈز کے اندر جاتا ہے۔ اس میں سیلر کا بھی موجود ہے، اس میں بائر کا جو حصہ ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کی اور پاکستان کے اندر فیکس آمدنی کم ہونے کی ایک وجہ جی ایس ٹی بھی ہے۔ جب ہم اپنے ٹیکس ریفارمز لے کر آئیں تو ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جی ایس ٹی ٹیکس کم کریں۔ جی ایس ٹی ٹیکس کم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک جو آپ کی ایوریج کلاس ہے یعنی مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے اور لو کلاس ہے، ان کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ کم ہوگا۔ جب ان کے پاس ٹیکسز کا بوجھ کم ہوگا، ان کے ایکسپینڈیچر کم ہوں گے، وہ زیادہ سیونگ کرنے کے قابل ہوں گے، اور جب وہ سیونگ کریں گے اور ان سیونگز کو بینکس میں رکھیں گے تو انویسٹمنٹ جنریٹ ہوگی۔ انویسٹمنٹ جنریٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہم کم شرح سود کے اوپر کاروبار کرنے کے لیے قرضے فراہم کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ سائیکل ہے اور یہ سائیکل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے اس کی فیکس آمدنی کتنی ہے۔ اس کی فیکس آمدنی اور اس پہ سے مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جی ایس ٹی کو کم کیا جائے۔ اب ایک طرف غریب پہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی، جن کی آمدنی بہت زیادہ ہے، ایک مخصوص ذرائع سے بھی زیادہ ہے، وہ جو 5% ایلیٹسٹ ہیں، ان کو ٹیکس نہیں کیا جاتا۔ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے بھی ہیں تو وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، یا تو وہ کسی نہ کسی مافیا کی شکل میں ہیں، جیسے آپ کے یہاں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، منشا گروپ آف انڈسٹریز جیسی بہت ساری انڈسٹریز موجود ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتی ہیں، جو بجلی کے بل ادا نہیں کرتی ہیں، جو گورنمنٹ کو پے کیے جانے والے پیسے جو ہیں وہ پے نہیں کرتی ہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ سے سبسڈیز بھی وصول کرتی ہیں۔ سو ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ آمدنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں
کنورٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک یعنی کہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتا ہے۔ اب یہ ایلیٹسٹ جو ہے، جس وقت آپ کے ہاں 5% لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اور 95% لوگوں کے وہ 95% لوگوں کا پیسہ ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دو طرح کی ٹیکسیشن ہوتی ہے، ایک پروگریسو اور ایک ریگریسو۔ پروگریسو ٹیکسیشن یہ ہے کہ ان ایلیٹس سے پیسہ لے کے عام آدمی کے اوپر سپینڈ کیا جائے، اور ریگریسو ٹیکسیشن یہ ہے کہ آپ عام آدمی سے ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور اس سے اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس وہ 95% لوگ موجود ہیں جو شاید آپ کو 1 ملین تک ٹیکس دے سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے پاس وہ بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جن کا سنگل انڈیویجول کا ٹیکس جو ہے وہ کئی اربوں کے برابر ہے۔ سو اگر آپ وہاں سے ٹیکس وصول کریں اور وصول کرنے کے پراپر طریقے بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ جتنا آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکشن بہتر ہوگا، اتنے ظاہر ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ جب بھی ملٹری ریجیمز آئیں، انہوں نے ہمیشہ وہ والا ٹیکس جو ایلیٹس کے اوپر لگتا ہے، جس میں کیپٹل گین ٹیکس شامل ہے، جس پہ گفٹ ٹیکس شامل ہے، جس میں پراپرٹی ٹیکس شامل ہے، ان سارے ٹیکسز کو ختم کر دیا۔ ان کو ختم کرنے کا مقصد کس طبقے کو سپورٹ کرنا تھا؟ یہی جو امراء کا طبقہ ہے، یہ ایلیٹسٹ جو ہیں۔ اس سے جو آپ کی غیر منصفانہ تقسیم تھی دولت کی، وہ زیادہ بڑھتی گئی، اور یہ جو گیپ تھا امیر و غریب کے درمیان، یہ بہت زیادہ بڑھتا گیا ہے۔ دوسری طرف جو آپ خرچے کرتے ہیں وہ پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی صحت، ان کی تعلیم، ان کے انفراسٹرکچر بلڈنگ کے لیے اور کیپٹل بلڈنگ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف سڑکوں تک کی ترقی کو انفراسٹرکچر کی ترقی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ سڑکیں بھی جو ہیں وہ مین اربن ایریاز کے اندر بنائی جاتی ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ترقی جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ یہ کہیں کہ آپ ایسی سڑکیں بنائیں جو منڈی کو جو ہے، جو ایک فارم کو، ایک کھیت کو جو ہے وہ منڈی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ یعنی ایسی سڑکیں بنائیں کہ جو آپ پیدا کرتے ہیں اس کو عام مارکیٹ تک لانے میں بہت زیادہ خرچہ نہ ہو۔ تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترقی کے لیے یعنی کہ آپ کیپٹل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا پراپر انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف شہروں کے اندر جو ہے وہ میٹروز بنا رہے ہیں اور شہروں کے اندر آپ انڈر پاسز بنا رہے ہیں اور اوور ہیڈ بریجز بنا رہے ہیں، تو آپ ایک بہت کم جو فریکشن ہے آبادی کا صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے رورل ایریا میں رہتا ہے، جو 60% سے زیادہ آبادی ہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو کیپٹل اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے فوج کے اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ڈیٹ سروسنگ میں یعنی قرضے واپس کرنے میں چلا جاتا ہے۔ اور ہمیں قرضے اس لیے لینے پڑتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ واپس کیپٹل گین ٹیکس لگاتے یا پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ پراپر طریقے سے لگاتے، یا جو گفٹ ٹیکس ہے یعنی ایک آدمی اپنی دولت اپنے بیٹا بیٹی کو یا اپنے رشتہ دار کو یا اپنے بلڈ ریلیشن کو جو ہے وہ بغیر کسی ٹیکس کے یعنی بغیر کسی کٹوتی کے فری کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے، ان پہ ٹیکس لگا دیں تو آپ کسی نہ کسی حد تک ان ایلیٹس سے کچھ پیسہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک آرگیومنٹ یہ بھی بلڈ اپ ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس نے دوبارہ کیپٹل گین ٹیکس اور یہ والے ٹیکسز پہ کام شروع کیا، لیکن انہوں نے اس پہ کام تو شروع کیا لیکن بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی بہتر نہیں بنائی۔ نیب کو صرف اور صرف اپوزیشن کرنے کے لیے اور اپوزیشن کے کیسز کھولنے کے لیے اور گندی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر اس کو ایک بہتر اکاؤنٹیبل ادارہ جس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے اور ہو سکتی ہے اس کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیکس ریفارمز بہت بہتر ہو جاتی اور آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہو جاتی۔ ہماری ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ایک سانحہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ایگریکلچر کو ٹیکس سے ایگزمپٹ قرار دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک تو ایگریکلچرل ریفارمز اور لینڈ ریفارم 70s کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بھی ہماری زراعت جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ زراعت کے مسائل پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ اگر ٹیکس کلیکشن کے حساب سے بات کی جائے تو ایگریکلچرل انکم
کو ایگزامپٹ کرنے کا مطلب بھی کسی نہ کسی طرح صرف اور صرف اپنے ایلیٹسٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، اپنے امیر ترین طبقے کو سپورٹ کرنا ہے۔ ایک عام آدمی یا مزارع جو کام کرتا ہے کھیتوں کے اوپر، اس کے اپنے کھیت نہیں ہیں، اس کی اپنی زمین نہیں ہے، اس کے پاس اگر کوئی زمین کا ٹکڑا بھی ہے تو وہ کئی کئی کلوں کے اوپر محیط نہیں ہے جو بڑے ذمہ داروں کے پاس ہے۔ تو جو بڑے ذمہ دار کماتے ہیں وہ ان لمیٹڈ انکم ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایگریکلچرل انکم کو ٹیکس سے ایگزامپٹ کرنا بہت بڑا نقصان ہے اور اس نے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ ایگریکلچرل انکم کو ٹیکس کرتے ہیں تو آپ ایلیٹس کو ٹیکس کر رہے ہیں، آپ ایک عام فارمر کو ٹیکس نہیں کر رہے ہیں۔ سو ایگریکلچرل انکم کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ان شارٹ، ایکچولی انکم ٹیکس کا جو ہے وہ فارمولا یہ ہونا چاہیے کہ ایوری کائنڈ آف انکم از ٹیکسیبل، دین اونلی یو کین، آپ جو اپنے ریونیوز ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ٹیکس چوری کرنے کا، پھر ہمارے ہاں ٹیکس لاسز کا، پھر پراپرٹی ٹیکس کے اندر خاص طور پہ جو لو لیول کی بیوروکریسی ہے وہ بہت نیگیٹو کام کرتی ہے، اس میں برائبری کا کنسیپٹ ہے، اس میں ریڈ ٹیپزم کا کنسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کی آمدن کم ہوتی ہے اور حکومت تک آمدن نہیں پہنچتی۔ آپ کو خود پراپرٹی ٹیکس کے کرندے ایون کلک لیول کے لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ کا پراپرٹی ٹیکس 3 لاکھ سے اوپر آ گیا تو آپ 50,000 ہمیں دے دیں، ہم آپ کو ایگزامپٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں ایک اسٹرکچرڈ سسٹم موجود ہو تو اس طرح کے لوپ ہولز نہیں ہو سکتے۔ پھر لوور، چاہے وہ نچلا طبقہ ہے، چاہے وہ اوپر والا طبقہ ہے، چاہے وہ پرومٹڈ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ لو لیول کی بیوروکریسی ہے، ان میں سے ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہے اور وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ان شارٹ یہ کہ ہر محکمے کی ریفارمز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو، لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی تھریٹن نہ ہو۔ جیسے نیب کام کر رہا ہے ویسے نہ کام کرے، پیچھے عدالتیں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ ہر بندے کو اپنے اوپر کیے جانے والے چارج کا ڈر ہو۔ ریڈ ٹیپزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لوپ ہولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور وہ قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ میں ایکچولی آج آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ جب آپ اپنے سسٹم کو ری اسٹرکچر نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کے ہاں یہ مسائل رہیں گے، تب تک آپ بیرونی قرضے پہ ہی ڈپینڈنٹ رہیں گے اور تب تک آپ خود کمانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم ان مسائل کے حل کے بارے میں اور ہر محکمے کی ریفارمز کے بارے میں ڈیٹیل سے بات جو ہے وہ اگلے آنے والے ایپیسوڈز میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔